السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں انوشا سلیم اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ ایکسپورٹ بڑھانے والوں کو محدود وقت کے لیے بلو پاسپورٹ کا اجرا کیا گیا ہے۔ حکومت آئندہ بجٹ میں ڈائریکٹ ٹیکسز میں کمی بھی کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان گورننس فورم سے اسلام آباد میں اہم خطاب۔ انہوں نے مزید کہا کہ بالواسطہ ٹیکسز کی ادائیگی میں چوری کو روکا جائے گا۔ ملک میں براہ راست سرمایہ کاری لانے کی ضرورت ہے۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی 10.5% پر موجود ہے۔ شوگر، سیمنٹ اور تمباکو کے شعبے بالواسطہ ٹیکس عدم ادائیگی میں سر فہرست ہیں۔ حکومت کا کام کاروبار چلانا نہیں، اداروں کو سہولیات فراہم کرنا ہے۔ حکومت کا یہ کام نہیں کہ وہ بزنس چلائے۔ بزنس چلانا، یہاں پر بڑے بڑے پاکستان کے عظیم یہاں پر کاروباری حضرات بیٹھے ہیں جن کی بڑی نیک نامی اور پاکستان کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہے، یہ ان کا کام ہے۔ پاکستان کے ٹاپ ایکسپورٹرز کو ان کی پذیرائی کی، ان کو ہم نے ٹرافیز دی، ان کو 2 سال کے لیے ان کو بلو پاسپورٹ دیے۔ ہماری جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہماری جو ریشو ہے اٹس پرابلی 10.5%، جو کہ آج 2 سال پہلے 9% تھی۔ کہ جو انڈائریکٹ ٹیکس تو آپ تو کنزیومر سے لیتے ہیں، مگر وہ انڈائریکٹ ٹیکس بھی آپ کنزیومر سے لے کے جیب میں ڈال لیں تو اس سے بڑی قوم کے ساتھ اور کیا زیادتی ہو سکتی ہے۔ شوگر، سیمنٹ، ٹوبیکو، جو وہاں سے سیل ٹیکس کی ریکوری 2024 کے مقابلے میں 36 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ ہمارا پڑوسی پانی کو ہتھیار بنا کر ہمیں بنجر کرنا چاہتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی ہماری فوڈ سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا پاکستان گورننس فورم 2026 کے افتتاحی سیشن سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ ہماری آبادی میں 2.55% اضافہ ہمارے وسائل کو نگل رہا ہے۔ 40% بچوں میں خوراک کی کمی۔ ہمارے پاس ایٹم بم ہے مگر 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ 24 کروڑ آبادی کے مقابلے میں 40 ارب ڈالر کی برآمدات بہت کم ہیں۔ پاکستان میں گورننس گیپ ہے اور ہماری انتظامی صلاحیت کمزور ہے۔ سایہ ملک ہمیں واٹر کو ویپن کے طور پہ استعمال کر کے بھی نقصان پہنچانے کی سازشیں کر رہا ہے۔ ہمارا یہ بھی چیلنج ہے کہ ہم اپنے مستقبل کی آبی اور خوراک کی سیکورٹی کو کلائمیٹ چینج کے خطرے کے پیش نظر کس طریقے سے بروئے کار لاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر آبادی 2.55%، 2.55% is the population growth rate۔ ہماری 40% نسل جسمانی طور پہ لاغر اور ذہنی طور پہ کند ہے۔ 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اور اس حوالے سے مزید آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں 4 آپریشنز کیے گئے ہیں جس میں 26 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے ہیں۔ خوارج کو ان کے انجام تک پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں۔ 4 مختلف آپریشنز میں 26 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے، دشمنوں کے مذموم مزاحم کو خاک میں ملایا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا جس کے نتیجے میں 4 مختلف آپریشنز میں 26 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے ہیں۔ ISPR کی جانب سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا۔ خیبر پختونخوا میں 4 مختلف آپریشنز میں 26 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ خبروں میں آگے بڑھیں گے۔ ہم بہتر پوزیشن میں ہیں، IMF کے ساتھ پہلے اہداف پر بات ہوگی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ IMF وفد آج پاکستان پہنچا ہے، جائزہ مشن کراچی میں ہے اور وفد کے ساتھ اسلام آباد میں بات بھی کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹیکس محصولات پر بھی بات ہوگی۔ کوئی ٹارگٹ ریوائز ہونے کے چانسز ہیں؟ ابھی تو آنے تو دے نا، ان کے ساتھ ڈسکشن ہوگی۔ ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ وی آر ان اے گڈ پوزیشن انشاءاللہ گوئنگ انٹو دی ان کے ساتھ ایک پرفارمنس ریویو ہوگا، ایک فارورڈ لوکنگ ڈسکشن ہوگی، اینڈ اٹس اے ریگولر تھنگ دیٹ وی ڈو ود دیم۔ وہ کراچی پہنچے ہیں، انشاءاللہ منڈے سے ان کے ساتھ ڈسکشن یہاں شروع ہوگی۔ اٹ ول بی اے Q3 ریویو
جس میں کوانٹیٹیو بینچ مارکس ہیں، اسٹرکچرل بینچ مارکس ہیں، ان کے ساتھ ایک پرفارمنس ریویو ہوگا، ایک فارورڈ لوکنگ ڈسکشن ہوگی، اینڈ اٹس اے ریگولر تھنگ دیٹ وی ڈو ود. پارٹی قیادت بھائی کے معاملے پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیتی، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے. محسن نقوی نے جو کرنا ہے کر لے، ہم بھائی کے لیے بولیں گے. سابق وزیر اعظم کی بہن علیمہ خان کی پریس کانفرنس. کہا پارٹی قیادت ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی اور مکمل خاموشی ہے. وکلا بھائی کے ووٹوں پر ارکان اسمبلی بن گئے لیکن یہ لوگ کیسز تک نہیں لگوا سکتے. علیمہ خان نے مزید کہا کہ بیرسٹر گوہر خان، لطیفہ کھوسا اور بیرسٹر علی ظفر کہاں غائب ہیں، کیس کیوں نہیں کر رہے. محسن نقوی نے آگے کہا کہ پارٹی ہمارے ساتھ ہے. کس چیز میں؟ عمران خان کی صحت کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے. بڑا کلیئر ہو جائیں، یہ تو نہ پارٹی کا مینڈیٹ ہے، یہ فیملی کا مینڈیٹ ہے اور یہ ہمارے ڈاکٹرز کا مینڈیٹ ہے. اور ہم اس لیے چاہ رہے تھے ایسی جگہ پہ عمران خان کا علاج ہو جہاں یہ رپورٹ ڈاکٹر نہ کر سکیں. میں نے کہا یہ الشفا آ رہا ہے، یہ پھر سے غلط آ رہا ہے. میں نے ٹویٹ کیا. اس نے پھر کہا کہ نہیں جی ان کی کوئی کانفرنس کال ہوئی ہے، اس میں گارنٹی دی ہے محسن نقوی نے کہ شفا انٹرنیشنل میں جائیں گے اور ان کے ڈاکٹر اور فیملی بھی موجود ہوگی. کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد سائلنس ہو گیا، ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. اور وہ جو محسن نقوی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بول رہے کہ عمران خان کا علاج کے اندر تاخیر ہوئی ہے، کون سا علاج ہوا ہے؟ یہ سارے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں اس کو چیلنج کیوں نہیں کوئی کر رہے پارٹی والے کہ کون سا علاج ہوا ہے عمران خان کا؟ کون سی اس نے گارنٹی دی تھی؟ عمران خان کا علاج تو ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو پمس میں لے کر آئے ہیں. بات کریں گے تربت میں انسانیت سوز واقعے کی. مسلح دہشت گردوں نے معصوم بلوچ خاندان کے گھر پر حملہ کر دیا. 6 بے گناہوں کے قتل کے بعد گھر کو آگ بھی لگا دی گئی. مرنے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں. نام نہاد جدوجہد کے نام پر معصوم شہریوں کا قتل کئی سوالات اٹھا رہا ہے. تربت میں انسانیت سوز واقعہ، مسلح دہشت گردوں فتنہ الہندوستان کا حملہ. بچوں، خواتین سمیت 6 بے گناہ افراد کو بے دردی سے قتل کیا گیا. گھر کو مکینوں سمیت آگ لگا دی گئی. معصوم شہریوں کو نام نہاد جدوجہد کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے، جو کھلی درندگی ہے. یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ دہشت گرد بلوچ روایات یا انسانی اقدار کا احترام نہیں کرتے. ادھر بھکر میں جامع شہادت نوش کرنے والے 2 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن بھکر میں ادا کر دی گئی. دونوں اہلکاروں کو داجل چیک پوسٹ پر بزدلانہ حملے میں شہید کیا گیا تھا. وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب نے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. ایک اور بزدلانہ حملہ پنجاب کے ضلع بھکر کے سرحد پر قائم بین الصوبائی چیک پوسٹ داجل پر افطار کے وقت حملہ ہوا. حملے میں 2 پولیس اہلکار فہیم اور شہباز شہید ہو گئے، جبکہ ڈیوٹی پر مامور کانسٹیبل ارشد دھماکے کے نتیجے میں زخمی ہوا. شہداء کی نماز جنازہ پولیس لائن بھکر میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں پولیس افسران، جوانوں کے شہداء کے اہل خانہ سمیت دیگر نے کثیر تعداد میں شرکت کی. آئی جی پنجاب عبدالکریم نے شہداء کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا اور پنجاب پولیس کے ہر جوان کو سیسا پلائی دیوار قرار دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی. انہوں نے زخمیوں کے بہترین علاج کی ہدایت اور جلد صحتیابی کے لیے دعا کی. سانحہ گل پلازہ کمیشن کا 4تھا اجلاس. جسٹس آغا فیصل نے رضاکار دانش کے بیان پر کے ایم سی افسران کو نوٹس جاری کر دیے. دانش نے چند افراد کو ریسکیو کیا، جبکہ شہری سید عبداللہ نے پچھلا گیٹ بند ہونے کی تصدیق کی. دعویٰ کیا کہ ایمبولینس کے سوا کوئی ریسکیو نظر نہیں آئی. کیا فائر اہلکاروں کے پاس ماسک تھے؟ کیا لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا؟ کیا فائر اہلکار تربیت یافتہ یا پروفیشنلی کام نہیں کر رہے تھے؟ چھت پر کیسے گئے؟ کیا فرش بہت گرم تھا؟ سانحہ گل پلازہ کیس کی 4تھی سماعت کمیشن کے تندو تیز چھپتے سوالات.
जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में आज सानिया के 6 जख्मियों को बुलाया, सिर्फ 2 हाजिर हुए। जख्मी खरीदार सैयद अब्दुल्ला ने बताया 10 बजे के करीब गुल प्लाजा शॉपिंग करने पहुंचा। मेज 9 फ्लोर पर दुकानदार ने बताया कि ऊपरी मंजिल में आग लगी है, आप परेशान ना हो, पिछले गेट से निकाल दूंगा। वहां पहुंचे तो ताला लगा हुआ था, मगर ताला तोड़ा। बाहर सिर्फ एक एम्बुलेंस मौजूद थी। दूसरे गवाह दानिश अली ने अदालत को बताया कि 10:30 बजे फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी पहुंची। मैं खुद भी फायर फाइटर हूँ। दूसरी और तीसरी मंजिल से 8 अफराद को रेस्क्यू किया। लोग धुएं से, फिर आग की तपिश और फिर आग से तड़प तड़प कर मर गए। इमारत में आधे घंटे तक दाखिल और रेस्क्यू किया जा सकता था। इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।